افغانستان کا علاقہ جو خراسان ہے، یہاں سے لشکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے گا۔ غزہ کے ساتھ ساتھ افغانستان کا بھی ناکہ بند کرنا ضروری تھا، اور اس کے لیے ہم نے اپنا کندھا پیش کیا۔ یہ واحد نشانی ہے امام مہدی کی، پکی نشانی، کوئی اور نشانی نہیں۔ اس میں صرف امریکہ پہ اس وقت رائے اس لیے کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کے حق میں امریکہ نہ ہو جائے۔ قرآن رکھ کے کہا جائے کہ تم کیوں ٹرمپ کے پیچھے جا رہے ہو، قرآن کے اوپر قسم اٹھا کر کہہ دیں کہ ہم اس وجہ سے نہیں جا رہے۔ پاکستان سے لے کر یہ پورا ریجن جو ہے یہ اب ہاٹ ہی ہاٹ ہے۔ یہ لڑائی اب یوں چلنی ہے، کیونکہ اسرائیل والے جو ہیں وہ لڑائی لڑنے آئے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، حرف راز میں خوش آمدید۔ میں عمیر محمود ہوں، میرے ساتھ اوریہ مقبول جان صاحب موجود ہیں۔ ناظرین، غزہ میں جو امن معاہدہ ہوا تھا، یا یوں کہیے کہ غزہ میں اسرائیل کی بدامنی کو روکنے کے لیے جو معاہدہ ہوا تھا، ابھی اس معاہدے پہ جو دستخط کیے گئے ان کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی تھی کہ اسرائیل نے دوبارہ سے بمباری کی ہے اور اس معاہدے کے کاغذ پر مزید فلسطینیوں کا خون برسا دیا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ اسرائیل چند دن کے لیے بھی جنگ کو بند کیوں نہیں کر سکا؟ یہی سوال لے کر اوریہ مقبول جان صاحب کے پاس چلیں گے۔ سر دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے 7 اکتوبر سے لے کے اب تک، دنیا جہان میں تبصرہ ہوتا تھا کہ یہ 10 دن چلے گی، 15 دن چلے گی۔ 2 طرح کے لوگ تھے اس پہ تبصرہ کرنے والے۔ ایک وہ تھے کہ جو اسرائیل کے پرو تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہم کچھ عرصے کے اندر یہ پورے کا پورا غزہ جو ہے خالی کروا لیں گے، اس لیے کہ غزہ کے اندر گزشتہ تقریباً 16 سال سے مکمل طور پہ بلاکٹ ہے۔ وہاں پر کچھ کھانے کو چیز نہیں پہنچتی، ہیلتھ فیسلٹیز نہیں پہنچتی، حالانکہ بہت بڑا زبردست قسم کا وہ علاقہ ہے۔ اسکائی اسکیپرز بلڈنگز ہیں اس کے اندر، ہاسپٹلز اعلیٰ سطح کے ہیں، بہت کمال کی جگہ ہے وہ غزہ جو ہے۔ پہاڑی علاقہ ہے، اس کے اندر رفح کا بارڈر ایجپٹ کبھی کھولتا تھا، کبھی نہیں بند کرتا تھا، کبھی کھولتا تھا، کبھی بند کرتا تھا۔ جس اس وقت مرسی آیا تھا، حالات بہتر ہو گئے تھے سیسی، تو سمجھتے تھے کہ اکتائے ہوئے لوگ ہیں، یہ حماس کے ہوسٹیج۔ ایک ہمارے یہاں بڑا ایک تصور بنا لیا گیا ہے کہ جو بھی مسلمان کسی علاقے کے اندر فائٹ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں باقی قوم کو انہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے۔ جیسے افغانستان میں کہا جاتا تھا طالبان نے باقی لوگوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے بندوق کے طور پہ، اور جب یہ آئیں گے اس سے برسا تو لوگ ان کے خلاف خود بہت ہو جائیں گے۔ آج 30 سال ہو گیا وہ نہیں ہو سکے، اور رجیم چینج کی خواہش جو بھی اس پہ ہم آئیں گے کہ ہمارے ملک کی طرف سے کی گئی تھی وہ نہیں پوری ہو سکے۔ غزہ کے بارے میں بھی تو ابھی پچھلے دنوں میرے پاس آئے ہوئے تھے ان کے غزہ کے جو نائب سربراہ ہیں، تو بڑی گفتگو ان سے کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کا خواب اس لیے پورا نہیں ہو سکا کہ غزہ کے عوام ایک نعرہ لگاتے تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا تھا کہ لا ہجرت بعد الفتح، کہ اب فتح کے بعد ہجرت نہیں ہوگی بلکہ جہاد ہوگا۔ یعنی اب کوئی مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے نہیں جائے گا، کوئی حبشہ ہجرت کرنے نہیں جائے گا، یہاں سے پھر جو جائے گا وہ جہاد کرنے نکلے گا۔ پھر دوسری وہ حدیث تھی کہ میری ایک امت میں ایک گروہ ایسا ہے جو ہر وقت قیامت تک جہاد کرتا رہے گا جہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ اور آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ بیت المقدس کے ارد گرد یہ شام میں جہاد کر رہے ہوں گے۔ شام کے علاقے میں لیبنان بھی آتا ہے، اردن بھی آتا ہے، یہ سارا علاقہ آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بلاد شام آتا ہے۔ تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ مسلمانوں کی وجہ سے بھی، دوسرا یہودی جو ہیں ان کے حساب سے بھی وہ اس علاقے میں دوستیاں کرنے، محبتیں کرنے، زمینیں بانٹنے یہ کھانے نہیں آئے۔ ان کا دماغ خراب نہیں تھا کہ وہ اربوں روپے کی جائیدادیں چھوڑ کے ایک یہاں پر آئیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ وہ بھی نہیں مانیں گے۔ وہی ہوا کہ جب ٹرمپ کی جو اس وقت ساری صورتحال تھی، اس نے اپنی طرف سے شیر بننے کی کوشش کی، اور وہ شیر کا دھواں نکل گیا ہے۔ 2600 جگہوں پہ ہنگامے ہوئے ہیں ٹرمپ کے خلاف، اور 70 لاکھ لوگ نکلے ہیں امریکہ میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم ٹرمپ کو نہیں مانتے، یہ بادشاہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دھواں اس کا نکل گیا۔ ایک تو یہ تھا کہ 8 ارب ممالک جو تھے یہ اکٹھے ہوئے تھے، اور یہ ان کی کنائمس تھی کہ یہ جو مل کے چاہتے تھے کہ حماس کو تباہ کر دیا جائے۔ یہ بڑی کمال رپورٹ ہے جو میں نے اس دن بھی اس کی اپنا واشنگٹن پوسٹ کی، بڑی خوفناک رپورٹ ہے، انویسٹیگیٹڈ رپورٹ ہے ان کی واشنگٹن پوسٹ کی، اور یہ انہوں نے اس دن بھی اس پر ڈسکس کیا تھا کہ 8 عرب اسٹیٹ ڈیپنز ملٹری ٹائز ود اسرائیل وائل ڈینونسنگ غزہ وار لیک ریویلز۔ یہ اس نے کہا کہ 6 جگہوں پہ یہ تمام عرب ممالک جو تھے یہ ملتے تھے
بحرین میں ملتے تھے، قطر میں ملتے تھے، کویت میں ملتے تھے، اور جگہوں میں ملتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ کہتے تھے کہ ہم لوگ جو ہیں یہ اسرائیل کی مدد کرتے اور اسرائیل کے فوجیوں سے ملتے تھے، یعنی یو اے ای کے فوجی، اسرائیل کے، سعودی عرب کے فوجی، بحرین کے فوجی، یمن کے فوجی جو تھے یہ وہاں پر ملتے تھے. اور یہ دیکھیں نا لیڈرز ایجپٹ، جارڈن، قطر، سارے جارڈن کے فوجی یہ ملتے تھے. ایک تو یہ اس وقت سے سمجھتے تھے کہ غزہ کے ان کے حماس کو ہم ختم کر دیں گے. اس کے بعد یہ تھا کہ $30 بلین جو تھا یہ انہوں نے فنڈ دیا، انہوں نے امریکنز نے اس کو 31.35 بلین اسرائیل کو فنڈ دیا کہ یہ تم اسلحہ دے، صرف اسلحہ، فنڈ کی تو ضرورت نہیں، یہودیوں کو پیسہ تو بہت زیادہ ہے. یہ دوسری رپورٹ میں نے اس دن بھی پیش کی تھی. تیسری رپورٹ یہ تھی کہ اس کے اندر کہ انہوں نے ملا کے پھر اب جب ریسسٹنس بہت زیادہ ہو گئی، دیکھیں نا 21 لاکھ لوگ ہیں، 2 سالوں میں اپنے 65,000 بندے شہید کیے ہیں. تو اس حساب سے تو مطلب یہ گیم بن جاتی ہے نا کم سے کم 40 سال کے. بالکل. تو 40 سال تو اسرائیل انتظار نہیں کرنا چاہتا تھا. وہ چاہ رہے تھے کہ ہم کو ایسا طریقہ کریں کہ مسلمانوں کو ساتھ ملا کے ہم اس کے اندر لے کے آئیں اور وہ ان کی ایک فوج بنائیں. اور اس میں انہوں نے اس کو ریویل بھی کیا ہے، اس پورے کے پورے یہ جو سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے کہ انہوں نے ریویل یہ کیا ہے کہ غزہ would train the plan called for the Arab state to participate in the deployment of the international force to Gaza that would train a new Palestinian police force in the region. کہ ہم چاہیں گے سعودی عرب والے جائیں گے، پاکستان کی فوج جائے گی، ملیشیا کی فوج، انڈونیشیا کی فوج جائے گی، بحرین کا، اور ہم عربی شربی مسلمان ہو یار، امن سے رہنا چاہیے، یہ کرنا، ایک پولیس بنا لیں. یہ کام جو انہوں نے امریکیوں نے کیا تھا افغانستان کے اندر، یہ وہاں کرنا چاہتے تھے. اور لیکن پہلے امریکی خود کیا تھا، امریکہ کو پتہ چل گیا ہمارے کام سے تو نہیں ہوتا، یہ ان مسلمانوں کا ہی ڈنڈا استعمال کرو. تو اب یہ ہوا ہے کہ اب یہ جب ہوا ہے تو جب انہوں نے 26 ان کے جو ہوسٹیجز پہنچے ہیں پہلے دن جب ریلیز ہوئے ہیں تو انہوں نے بھی آنا شروع کیا. تو اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اب حماس جو ہے یہ کر رہی ہے، کیا بات ہے، خلاف ورزی. اور یہ جناب ہمارے بندوں کو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ مار رہی ہے جو ہمارے ہوسٹیج ہیں، اور ان ہوسٹیجز کو ہمیں ڈیڈ باڈیز چاہیے، ہمیں خود انسپیکشن کرنی چاہیے. اب اس میں ہوا یہ کہ انہوں نے پھر اس کا وہ تھوڑے سے وقت میں کھولا تھا کہ خوراک آ سکے، اس خوراک جو ہے اس کو انہوں نے روک دیا. اور یونائٹڈ نیشنز نے یہ جو ہے کہا کہ ان کو خوراک نہیں مل رہی، جس پہ آج وائس پریزیڈنٹ وینس ارائیو ٹو اسرائیل ٹمارو، کل پہنچ رہا ہے وہ، ٹھیک ہے، اس دیکھنے کے لیے کہ یہ کیا صورت ہے. لیکن اس سے پہلے جو اہم ترین خبر، یہ پوری ڈیٹ لائن ہے اس کی جو انہوں نے بی بی سی نے دی ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی یہ ساری کی ساری جو ہیں ملٹری، یہ دیکھ لیں، اس نے لکھا ہے کہ اسرائیل جو ہے، یہ اس کی ہیڈ لائن ہے اس کے اندر کہ اسرائیل فزیکلی مارکس نیو ملٹری پوزیشنز. یہ جو ریڈ علاقہ نظر آ رہا ہے اس میں سارے اسرائیل نے اپنی فوج جمع کرا رہی ہے. یہ خان یونس ہے، یہ دیر البلاحہ ہے، یہ غزہ سٹی ہے. یہ تو سر غزہ کے ایک ٹھیک ٹھاک کنسیڈریبل علاقے پہ وہ اپنی پریزنس رکھتے پہلے بھی تھے، پہلے آتے تھے. تو یہ دیکھا نا، یہ پورا علاقہ، یہ پہلے ان کی یہاں تھی، یہاں اس جگہ پہ وہ لوگ نہیں تھے، یہاں پر تھے، یہاں سے بیٹھ کے. اور یہ سارے کے سارے عرب جو تھے یہ نارتھ کے اندر یہاں پر جمع تھے. تو اب انہوں نے یہ یلو زون جو ہے نا، یہ یہاں پر ہیوی بربال، اس جگہ کو انہوں نے بالکل ربل بنا دیا. یہ پورا یہ یلو علاقہ، یہ علاقہ، یہ غزہ سٹی تھوڑا سا بچ گیا تھا اس کا مختلف جگہوں کی وجہ سے، کچھ ان کو خوف بھی تھا کہ ہمارے جو ہے نا وہ یہاں پر جمانا. اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اس کے بعد آپ دیکھیں، یہ اس کے بعد اس نے جو اگلا اس کا ہے کہ وٹ از دا نیکسٹ فیز دا ٹرمپس پیس پلان. اب میں آپ کو یہاں پر ٹرمپ کی ایک انٹرویو سناتا ہوں. یہ انٹرویو آپ ذرا سے اس کو دیکھیے گا، اس کے اندر پھر آپ حیران ہوں گے. تو کہ ٹرمپ نے جو انٹرویو دیا ہے اس کو اسی کی زبان میں اگر سنا جائے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا کہہ رہا ہے. It could be developed, and you said you wanted to develop it. Do you have plans for that? Not me as an individual. The U.S. I liked it as like Freedom Place. You call it Freedom Place, and we would get all of the people that live there into decent homes throughout the region. If you look, Egypt has a lot of land. Jordan has a lot of land, right next door. A lot of countries have a lot of land. So I had an initial vision that we would... میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ اینکر پرسن نے کہا ہے کہ یہ خوبصورت بن سکتا ہے، اسے ترقی دی جا سکتی ہے. آپ نے کہا تھا کہ آپ اسے غزہ کو ترقی دینا چاہتے ہیں. اس نے کہا میں اکیلا؟ اس نے کہا نہیں امریکہ.
تو ہاں یہ بات آپ کو مجھے پسند آئی، یہ ایک فریڈم پلیس ہوگی، اچھا یعنی آزادیوں کا علاقہ ہوگا، اور ہم وہاں رہنے والے تمام غزہ کے زندہ بچ جانے ہم کو پورے خطے میں مناسب گھروں میں منتقل کریں گے۔ دیکھو نا، مصر کے بعد بہت جگہ ہے، اردن کے بعد بہت جگہ ہے، بہت زمین ہے، اور نزدیکی ممالک کے بعد بہت زمینیں ہیں۔ میری طے سوچے کہ ان کو ساروں کو وہاں سے، اور کہتا ہے کہ وہاں ہے کہہ رہے کیا، وہاں تو پتھر ربل رہ گیا، ملبہ رہ گیا، ملبے کے اوپر بیٹھو گے تم، وہاں کوئی چیز ایسی نہیں جس کو یوں کریں رہے، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں جب کھڑی کر سکتے ہیں، یعنی دوبارہ کھڑے کر سکتے ہیں، سارا علاقہ ملبے۔ اسرائیل کہہ دے گا کہ میں نے 50,000 بندے مار دیے، لیکن کچھ بھی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی ہوگا، اب ہم جب یہاں پر آئیں گے تو وہ نئے لوگ ہوں گے، وہ مسلمان لائیں جو بھی ہے، وہ اب غزہ میں یہ لوگ نہیں رہیں گے، یہ نئے لوگ رہیں گے۔ غزہ والے کہتے ہیں کہ اب پر تول رہے ہیں مسلمان کنٹریز کی فورس وہاں بھیجنے کے، وہ کہتے یہ ہیں کہ ہم سے تو اسرائیلی اچھے ہیں، ہم لڑ تو رہے ہیں، یہ کلمہ پڑھنے والے جب آئیں گے نا جی، ہمیں ماریں گے بھی، ہم ان سے لڑ بھی نہیں سکیں گے۔ ایسے ہی اردن میں زوالہ کایا، جی تباہ برباد کر دیا، کا کمال کر دیا، امن قائم کر دیا۔ یہ تو وہ ہے نا کہ جو مسلمانوں کے ساتھ لڑتے ہو تو جنگ بدر کی مثالیں پیش کرتے ہیں، آپس میں مسلمان کے مارکے میں جنگ بدر کی مثال پیش کرتے ہیں، وہ اتنا بھی نہیں سمجھ آتے، وہ لوگ سنتے بھی ہیں کمال کے بال کی بات، پر اینی ہو تو وہ وہاں بھی وہ بھی یہی کرتے ہیں کہ یہ جو حتی لا تکون فتنہ فساد فی الارض، لیکن وہ لڑ رہے ہیں، یہودیوں سے لڑ رہے ہیں، رسول اللہ کی پیشگوئی۔ تو اب یہ ہے کہ یہ اس وقت یہ جنگ جو ہے یہ دوبارہ، اور اس کے ساتھ ہی ملا جو ہے، جو آپ جس کو میں نے کہا تھا اس کو ڈیل کریں گے، اور وہ ہے افغانستان، کیونکہ غزہ میں انہوں نے اکیلے یہ کام نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث ہے نا، ان احادیث کا جتنا مطالعہ یہودیوں نے کیا ہے، ہم نے نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ بتاتی ہے کہ جس وقت اس عربوں پہ حملہ ہوگا اور عرب کی تباہی آئے گی، تو ایک شخص جو ہے وہ بھاگ کے مدینہ سے مکہ آ جائے گا۔ آپ نے عمران بیت المقدس کی بڑھائی، بیت المقدس کا سینٹر سٹیج ہونا، خراب ہونا، تو وہاں پر وہ بندہ آ جائے گا، اس کی بیعت ہو جائے گی، وہ جو بھی ہوگا، امام مہدی ہوں نہیں ہوں، جو بھی ہو، بندہ ہوگا بار بار، اس پہ تو طے ہے سارے۔ ٹھیک ہے، اس بندے کو جب ہوگا تو شام سے ایک لشکر آئے گا اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کی بیعت ہوگی۔ ہم تو نہیں سمجھتے تھے، تو اٹھ گیا طوفان۔ اب شام میں لبنان سے بھی آ سکتا ہے، شام میں اردن سے بھی آ سکتا ہے، شام میں سیریا سے بھی، اور شام میں بیت المقدس بھی ہے۔ جی وہ لشکر جب آئے گا تو مقام بیضاء کی بنیاد پر اس کو دھسا دیا جائے گا۔ اچھا، یہ واحد نشانی ہے امام مہدی کی، پکی نشانی، کوئی اور نشانی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی باقیوں بھی کنفیوز ہے، کوئی کہتا ہے حضرت حسن کی اولاد، کوئی کہتا ہے امام حسین کی اولاد، کوئی کہتا ہے جعفر کی اولاد، کوئی کہتا ہے عباس کی اولاد، کوئی کہتا ہے لمبے قد والے، کوئی کہتا ہے فلاں والے، نہ نشانی۔ جب یہ نشانی ہوگی تو افغانستان کا علاقہ جو خراسان ہے، یہاں سے لشکر رسول اکرم نکلے گا اس بندے کی مدد کے لیے، اور وہ بندے کو لے کے شام کے غوطہ میں پہنچیں گے اور پھر اسرائیل فتح کر لیں گے۔ آپ ایلیا میں گارڈ دے جائیں گے بیت المقدس۔ تو غزہ کے ساتھ ساتھ افغانستان کا بھی ناکہ بند کرنا ضروری تھا، اور اس کے لیے ہم نے اپنا کندھا پیش کیا۔ ہم نے کہا تشریف لائیں، ہم جناب اس کو کرتے ہیں رجیم چینج۔ اب رجیم چینج میں سب سے پہلے، آپ کو 2 سال پہلے میں گیا تھا مفتی تقی اسماعیل صاحب سے ملنے کے لیے، جب یہ جھگڑا شروع ہوا تھا اس کا عورتوں کی تعلیم کا۔ کنداری کچھ کہتے تھے، کابل کا گروپ، کابل جلال الدین حقانی والا گروپ ہے وہ، میں نے کہا تھا آپ جا کے ملیں اور ان سے کہیں کہ عورتوں کی تعلیم، جب آپ نے 12ویں سے زیادہ، میٹرک سے زیادہ ایم اے تک دے رہے ہیں اور 5ویں تک دے رہے ہیں، تو 5ویں سے لے کے آپ کو 10ویں تک کیوں روک رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس سیگریگیٹڈ اسکول نہیں ہے۔ 12 وہ کنداری اس مسئلے میں بہت اسٹرکٹ ہے، کندار ویسے بھی اسٹرکٹ ہے۔ کندار میں اگر آپ کو اردو بھی ہندو عورت بھی ملے گی تو برقع پہنے گی، سکھ عورت ملے گی تو برقع پہنے گی۔ میں نے کہا تو کہا نا کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ تم پٹھان ہے مسلمان ہے کہ روزہ نہیں رکھتے، تسنگ پختانہ سے منسلک، تم کیسا پٹھان ہے کہ نماز نہیں پڑھتا، تم کیسا پٹھان ہے کہ روزہ نہیں رکھتا۔ تو اس طرح کی ان کی ساری سمبولک ایسے مسلمانی، پختون ولی، وہ ساری جڑی ہوئی ان کے کلچر کے اندر۔ تو اب انہوں نے ایک تو وہ بلٹ اپ اندر سے، یہ چال شروع ہوئی تھی 2013 میں ان کے ساتھ، جب وہاں پر جو طیب آغا وغیرہ ہیں، جب ان کو وہاں پر اپنا قطر میں انہوں نے دفتر بنا کے دیا تو انہوں نے ان کو ملا لیا ساتھ۔ تو ملا عمر 2013 میں انتقال کر گئے تھے تو ان کو چھپایا ہوا تھا۔
اور اختر منصور کو آپ کو لگایا ہوا تھا اور باقیوں کو اکٹھا کر رہے تھے. تو اس وقت یہ کرائسس تھا کہ ان دونوں گروپوں کو, لیکن وہ اس کو بہت بڑا ایک, اس واقعے کو کیا بیان کرنا ہے, لیکن بہت بڑی ان کے ہوئی تھی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے پھر ان کی قیادت میں ڈفرینشیشن نہیں آئی تھی, گروپ نہیں بنا اور وہ تاکہ جیت گئے. اب یہ ٹی ٹی پی فلانا یہ ہے وہ ہے سارا کچھ یہ کرتے. اب حالت یہ ہوئی ہے کہ اس کے اوپر ایک اور فریق بیچ میں کودا ہے, اور فریق کا نام ہے چین. اس نے کان سے پکڑ کے ان ساروں کو کہا ہے کہ بھائی یہ دیکھیں, یہ جس وقت یہ چل رہا تھا یہ سارے کا سارا, تو اس وقت چائنا وانٹس ارجسٹ کام ایز پاکستان افغان بارڈر کلیشز انٹینسفائی. چائنیز پریشر, پھر رشین پریشر, پھر یہ سارا پریشر. پھر آپ نے دیکھا خواجہ یہ کتنی گالیاں دیتا تھا خواجہ آصف, یہ کیسے جناب اس کے ساتھ یہ ادھر جائے, اور یہ کس کے ساتھ ہاتھ ملایا ہوا, ملا عمر کے بیٹے کے ساتھ. ٹھیک, یہ پھر اس میں ایران کودا ہے, کیونکہ اصل مسئلہ ہے کہ چائنا کی افغان آئل پروڈکشن جمپس انٹو 49 ملین چائنیز انویسٹمنٹ. ٹھیک, یہ پوری کی پوری. اچھا, ریئر ارتھ ٹینشن رائزز یو ایس چائنا ٹریڈ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے اندر افغانستان کی ریئر ارتھ میٹ, انہوں نے اپنا پورا جو ہے نا, چائنا از افغانستان ٹاپ انویسٹر, چائنا دی انویسٹمنٹ ان افغانستان لتھیم سیکٹر لانگ شارٹ, لتھیم میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ. افغانستان اسٹریٹجک انٹیگریشن انٹو چائنا بیلٹ اینڈ روڈ, یہ پورے کا پورا جو ہے انہوں نے تازہ جو نقشے بنائے ہیں, اس نقشے میں بھی اب پاکستان کی سیٹ پیک ختم ہو گئی ہے اور افغانستان آ گیا اس کے اندر. اچھا, انہوں نے کہا سمندر کے راستے جاتے ہی نہیں, یہ بھی انہوں نے کہا نقشہ نہ بڑھ. اب اس میں جب یہ کودے ہیں تو پھر اس کے بعد اب یہ وہاں پر سیز فائر ہو گیا. امریکہ کا یہ خواب بھی پورا نہیں ہو سکا اور ہو بھی نہیں سکتا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر پہلی دفعہ جو زبردست قسم کی یونٹی آئی ہے, یہ احمد شاہ ابدالی کے زمانے میں بھی نہیں تھی. احمد شاہ ابدالی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے پٹھانوں کو اور ازبکوں کو اور تاجکوں کو جوڑ کے ایک افغان گورنمنٹ بنائی تھی. اس سے پہلے افغانستان جو تھا یہ ایران کا حصہ ہوتا تھا اس زمانے میں, ایک سکندر اعظم کے زمانے سے. یہ سائرس کی بڑی سلطنت تھی نا, اسی کا. پھر جب مسلمان آئے تو مسلمانوں کے زمانے کے اندر یہ پھر ان کا ایک صوبہ تھا, خراسان کا جو صوبہ تھا. خراسان کا جو پورا صوبہ یہ افغانستان تھا, تھوڑا سا مشہد کا علاقہ اس کے اندر آتا تھا جس میں امام رضا کا مقبرہ. تو افغانستان کے اس سارے صوبے کے اندر انہوں نے پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ازبک, تاجک, بدخشانی شیعہ, حزب وحدت کے ہزارے, یہ سب اس وسیع البنیاد گورنمنٹ کے اندر. میں جس وقت یہ نیگوسیشن ہو رہی تھی نا, اس زمانے میں بہت گفتگو ہوتی تھی کہ ان کو کہتے تھے کہ ہم یہ وسیع البنیاد گورنمنٹ بنائیں. تو امریکن کے ساتھ میری بھی ایک دفعہ بحث ہو گئی, کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ میں وسیع البنیاد کا مطلب یہ ہے کہ ازبک, تاجک, یہ وہ. انہوں نے کہا ہم بنائیں گے, لیکن ہمارے والے ازبک ہوں گے, تمہارے والے نہیں ہوں گے. یہ کہتے ہمارا والا احمد کرزئی ڈالو, ہمارا والا اشرف غنی بات ڈالو, ہمارا والا احمد شاہ مسعود کا عبداللہ ڈالو. کہتا نا, ہمارے پاس بھی ازبک ہیں, ہمارے پاس بھی تاجک ہیں, ہمارے پاس بھی بدخشانی شیعہ ہیں, ہمارے پاس بھی ہزارے ہیں, وہ ہم انہوں نے بنا لی. یہی وجہ ہے کہ اس وقت افغانستان میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. ان کی اکانومی کا مسئلہ ہے, ان کا صرف یہ ایک لینڈ لاک کنٹری ہونے کی وجہ سے پاکستان. اب پاکستان کو چاہیے تھا کہ اس کو انکیش کرتا, لیکن پاکستان کی جو 2 سال کی صورتحال ہے, اس میں صرف امریکہ پہ اس وقت رائے اس لیے کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کے حق میں امریکہ نہ ہو جائے. میں آپ کو صحیح بات ہوں, دل سے اگر دل چیر کے دیکھا جائے نا, قرآن رکھ کے کہا جائے کہ تم کیوں ٹرمپ کے پیچھے جا رہے ہو, ٹرمپ کے ساتھ جا رہے ہو, میں قسمیاں کہتا ہوں, قرآن کے اوپر قسم اٹھا کہہ دیں کہ ہم اس وجہ سے نہیں جا رہے. بنیادی وجہ یہی. اور کیا, امریکہ آپ کو کیا دے رہا ہے اس وقت؟ کچھ بھی نہیں دے رہا. ہمیں تو کچھ ایڈ کے ساتھ سے کچھ نہیں دے رہا, باقی معاملات میں بھی کچھ نہیں کر رہا. چائنا نے آپ کو انڈیا سے وار جتوا کے دی ہے, اس کے باوجود بھی آپ ٹرمپ کے ساتھ جائیں تو آپ سے زیادہ بیوقوف. تو بہرحال یہ غزہ اور یہ دونوں جو ہے نا, یہ ایک ساتھ چلیں گے. اگر وہ گرم ہوگا تو یہ بھی گرم ہوگا, یہ گرم ہوگا تو وہ بھی گرم ہوگا. تو یہ دونوں جو ہیں یہ پورا, بیچ میں ایران آئے گا اور اس کے بعد باقی سارا علاقہ, پاکستان سے لے کر یہ پورا ریجن جو ہے یہ اب ہاٹ ہی ہاٹ ہے. اس کا یہ مطلب ہے اور یہ صاحب کہ غزہ میں امن کے لیے ضروری یہ بات ہے کہ افغانستان میں بھی امن ہو. غزہ میں امن, غزہ کی لڑائی جو ہے اس کا خوف ہے ان کو. دیکھیں نا, پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے, پہلی دفعہ دنیا کی ماڈرن وار جو ہے نا, یہ شروع ہوئی ہے 1600 کچھ سے.
120 साल वॉर ऑफ द रोजेस, फ्रेंच माइग्रेट करके इधर चले गए, ब्रिटिश इधर से निकल गए, ये उससे लेके आखिरी कोरियन वॉर तक आके वियतनाम वॉर तक आ जाए। वियतनामी भी बेचारे, मैं देखो पेरिस में बैठे मिलते हैं, बाकी जगह जहाँ जिससे को सींग समाया, कोई लड़ने वाले बेचारे लड़ते रहे, फौज वौज लड़ते। अफगानिस्तान में 40 लाख रिफ्यूजी आए थे। गजा वो वाहिद जगह है कि 21 लाख में से चंद बंदे भी कहीं और नहीं गए। मुझे याद है, यहाँ एक तंजीम है उनकी कफालत यतीम वाली, जमात इस्लामी बड़ा अच्छा काम कर रहा है, वो कहते हैं हम उनके यतीमों को ले आए, मैं नाम नहीं लेंगे यतीम, इसलिए कि एक बहुत बुरा तजर्बा जो था वो बोस्निया वालों ने देख लिया कि बोस्निया में जब उनके यतीमों ने हैंडल किया तो उनकी बच्चियों के कारोबार शुरू हो गए थे। हमारे यहाँ तो ये भी मसला है कि दीन के नाम पे आपने उठाया, वदत इस्लामी के नाम पे उठाया और ये काम करना शुरू कर दिया। तो ये एक बात मैंने कहा ना कि ये लड़ाई अब यूँ चलनी है, क्योंकि इजराइल वाले जो हैं वो लड़ाई लड़ने आए हुए हैं, कोई और काम, केक पकाने, कुकीज़ बेचने, इजरायली रिलीज बेचने वो नहीं आए, कोई मसनूआत उनकी है कोई नहीं, सिवाय असला बनाने के। यहाँ के आए हैं, घर बार छोड़ के आए हैं, लड़ने के लिए आए हैं। हम जितनी जल्दी लड़ने के लिए तैयार हो जाएं उतना ही बेहतर है, वरना शबगून मारेंगे जैसे मारें। गजा वाले तैयार थे, वो 7 साल से लड़ रहे थे, उनका कुछ बस उनकी बिल्डिंग गिराई हैं, और वो भी अगर ये 8 मुल्क साथ ना होते तो कुछ नहीं हो सकते। और ये साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, और ये साहब की गुफ्तगू से नतीजा यही निकलता है कि अगर जंग को रोकना है तो जंग करने के लिए तैयार रहना होगा। आज की नशिस्त से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।